بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آج کی ویڈیو ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے اور کتنے معجزے عطا فرمائے گئے، اور سابقہ نبیوں کو اور رسولوں کو جو معجزات عطا فرمائے گئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، ان معجزات میں کیا فرق ہے، اور کون سا ایسا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور معجزے کا لفظی مطلب کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ایک اور گزارش کہ ویڈیو کو پورا دیکھ کر کریں تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس ویڈیو کے بارے میں علم ہو۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر و حجر آپ پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ کو ضامن تسلیم کرتیں، اونٹ آپ سے فسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات کو ہزاروں کی تعداد میں عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا یہ عظیم شان معجزہ ہے جو اپنے معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ لفظ معجزہ عجز سے نکلا ہے، جس کے معنی کوئی ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کرام کا معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ تو معجزہ ایسا کارنامہ ہوتا ہے جو کسی نبی یا رسول کے ہاتھ سے سرزد ہو، جس کو عام انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ چند معجزات کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ بن عبد یزید، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں بچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بچھاڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائے، تو وہ واپس چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور معجزہ، عکاشہ بن محصن معرکہ بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ ایک لمبی تلوار بن گئی جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی۔
اور اس میں مضبوطی تھی۔ حضرت عکاشہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور وہ اس کے جوہر جہاد کے میدان میں دکھاتے رہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ اور بہتر تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو واپس رکھا تو وہ آنکھ اس سے بھی تیز ہوگی۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ عزیز معجزات کا بقیہ حصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک آپ سے اجازت۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔